یوسف اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ہاں جی، اور تیسرے دن جی اٹھے، جس کو آپ آگے جا کر گڈ فرائیڈے اور پھر اس کے بعد آپ عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر یعنی عید آپ منانے جا رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ پکڑوایا جائے، اس سے پہلے کہ صلیب پر جائے، اس سے پہلے کہ دفن کیا جائے اور پھر وہ جی اٹھے، اس نے پہلے سے اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں آپ کو شروع سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ دن آئے، وقت آئے، تو بہت ساری باتیں آپ کو تفصیل سے بتانی نہ پڑے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی پہلے ہی یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور 22ویں آیت پہ کیا لکھا ہے بھائی؟ 23 میں پترس اس کو الگ لے جا کر، ہاں، اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد پترس اس کو یعنی خداوند یسوع المسیح کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ اور یہ الگ کیوں لے کر گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھوں کا اظہار کیا ہے، دکھ اٹھانے کی بات کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے سردار کاہن اور فقی جو ہے وہ اسے دکھ دیں گے، کس طرح سے وہ یروشلم میں داخل ہوگا، جس کو آپ پام سنڈے کہتے ہیں، کھجوری اتوار آگے جا کر ابھی منانے والے ہیں۔ کس طرح جو ہے اس کو صلیب پر قتل کر دیا جائے گا، اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور دفن کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ تیسرے دن جی اٹھیں گے۔ جب یہ ساری گفتگو خداوند یسوع مسیح کر رہے تھے تو اس وقت پترس نے یہ ساری بات چیت کے بعد اس نے خداوند کو الگ لے جا کر اس نے کہا، استاد ذرا تھوڑا ادھر آنا، میری بات سننا، سب کے سامنے نہیں بلکہ الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے، اے خداوند خدا نہ کرے۔ بتائیں یہ الفاظ کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے خداوند، اے خدا کہتے ہیں نا، یہاں پر وہ بھی کہہ رہے ہیں اے خداوند خدا نہ کرے کہ کیا نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ کیا نہیں آنے کا؟ فقیوں فریسیوں کی طرف سے دکھ تجھے نہ ملے، تو پکڑا نہ جائے، پکڑوایا نہ جائے، تجھے کوڑے نہ لگیں، صلیب نہ دی جائے، اور پھر صلیب پر قتل نہ کیا جائے اور اس کے بعد دفنایا بھی نہ جائے۔ تو پھر سب سے جو اینڈ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اگر پترس کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو تیسرے دن تو مردوں میں سے بھی نہ جی اٹھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی خداوند یسوع مسیح اگر صلیب پر نہیں جائیں گے، اگر اس کو کوڑے نہیں لگیں گے، اگر وہ صلیب پر نہیں جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا، قبر میں نہیں جائے گا، تو زندہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتوں کو اس نے ڈینائی کر کے اس نے کہا کہ خداوند ایسا نہ کرے، ایسا نہ ہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اس نے کہا یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر یعنی خداوند یسوع مسیح نے پھر کر پترس سے کہا، کیا کہا؟ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اب وہ شیطان تھا یا پترس؟ پترس کے اندر شیطان، ہاں بھائی، سامنے کون تھا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان میرے سامنے سے، اے پترس مجھ سے دور ہو، یہ تو نہیں کہا نا؟ کیا کہا؟ اے شیطان کیا کر؟ میرے سامنے سے دور ہو۔ ہم نے اس سے پہلے جتنی باتیں سیکھی ہیں وہ زیادہ تر ہم نے پرانے عہد نامے میں سے سیکھی ہیں اور ایوب کی زندگی میں سے سیکھی ہیں کہ کس طرح سے ابلیس کہتا ہے کہ میں گھومتا پھرتا اور سیر کرتا ہوا آیا ہوں، اور وہ گھومتا پھرتا سیر کرتا ہوا
متی کی انجیل کے اندر پطرس کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نزدیک والے پطرس سے بھی باخبر رہو، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ کسی میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن سامنے والے کو اس بات کی پہچان ہونی چاہیے، جیسے پولس رسول کو خداوند نے کہا تھا کہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے۔ کون سی آنکھیں؟ یہی والی آنکھیں کہ سامنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے، وہ اس شخص کی بات ہے یا اس میں آئی ہوئی اس تاثیر یا اسپرٹ کی بات۔ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کے اندر جو بات چل رہی تھی کہ یہ نہ ہو تو دکھ نہ اٹھائے، صلیب نہ اٹھائے، تو کوڑے نہ کھائے، تو کانٹوں کا تاج اپنے سر پر نہ پہنے، اور نہ ہی تو صلیب پر جائے، اور نہ ہی تو قتل کیا جائے، اور نہ ہی تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ بات اس کے اندر، پطرس کے اندر کوئی ڈالنے والا تھا، اس کو کوئی سکھانے والا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھ لیا اور اسے کہا کہ اے شیطان دور ہو جا، چھاڑ دے پطرس، نکل جا دے۔ آج کلیسیا کے اندر، لوگوں کے اندر اسی طرح سے ابلیس جو ہے وہ کلام کو سامنے رکھ کر ہی، بعض لوگ کلام کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ابلیس سے بڑھ کر کوئی کلام کو نہیں جانتا، وہ بھی کلام کو پوری طرح نہ سانو نہیں پتا جنہ انہوں پتا ہے، کتھے کی لکھے ہر ایک چیز سانو پتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ خدا کے بہت نزدیک رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ خدا کے بہت نزدیک رہا ہے، وہ خدا کی جو ہے وہ سوچ سے واقف ہے، خدا کے دل سے واقف ہے، خدا سے مکمل طور پر اس کی واقفیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، اور آگے تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ شیطان کہتا ہے تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بات مجھے اپنے مقصد پر لے جانے سے روک رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص، وہ بات، وہ سوچ جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ خدا کے منصوبے کے اندر، خاص وقت پر اس وقت جب آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہوں، جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ یہ کلام کے مطابق ہونا ہی ہونا ہے، اور کوئی آ کر یہ کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے اس واقعے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہے شیطان مجھ سے دور ہو۔ آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کو، لیکن آپ کو پہچان ضرور ہو جانی چاہیے کہ اے جڑا لفظ آیا ہے، یا جڑی گل آئی ہے، اے جڑے جملہ آیا ہے، اے گل ہوئی ہے، اے اصل چ ایس بندے دی نہیں، یہ کس کی ہے؟ پطرس کی نہیں تھی یہ، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے شیطان کیا کر، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں، سب کہیں گے ہاللیلویا، تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ اج دی کلیسیا بھی اتنے پھسی، وہ خدا کی بات تو سائڈ پر ہو جائے، خدا کی بات رد ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن کسی انسان دی گل اگر آ گئی ہے نا تو وہ نہیں تھلے ہونی چاہیے۔ کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کو اگر دوسرے پہلو سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ انسان کی کمپیریزن کرتے ہیں، یا خدا کی باتوں کا انسان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کمپیریزن کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم ہم پطرس کی جگہ پر کھڑے ہیں، اور ابلیس کہیں نہ کہیں سے ہم میں سے کام کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں خدا کا نہیں، ہمیں انسانوں کا زیادہ، انسانوں کی باتوں کا فکر ہے۔ تو پولس رسول نے بھی کہا کہ سب کو اپنی اپنی باتوں کی فکر ہے، میں جو کچھ کیا وہ ہونا چاہیے، میرے مطابق ہونا چاہیے۔ کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا تجھے تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، تجھے زیادہ
خدا سے زیادہ آدمیوں کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا استاد، ان کا ربی، معجزے کرنے والا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا، وہ کوڑیوں کو ٹھیک کرنے والا، وہ جو ہے وہ بیماروں کو اچھا کرنے والا، 5,000 4,000 ہزار کو کھانا کھلانے والا، کیسے صلیب پر چڑھ گیا؟ کیسے اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں؟ کیسے اس پر کیس ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو پکڑا جا سکتا ہے؟ کیسے وہ صلیب پر جا سکتا ہے؟ اس کو یہ ساری فکر تھی۔ اس نے کہا تو باتوں کس کی؟ آدمیوں کی باتوں کا زیادہ خیال ہے تجھے۔ خدا کی بات یہ ہے کہ میں جب اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا جانے کا یہی طریقہ ہے، میرے پوری لائف کا مقصد یہ ہے، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ وہ مصلوب کیا جائے۔ ہلیلویا۔ اور یہ پطرس ہے کون؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں، عام شخص نہیں ہے، بلکہ پطرس وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے یہ غور کرنا اس بات پر کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اگر ہیں، پہلی بات تو ہیں یا نہیں ہیں اس بات پر فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد اگر ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آدمیوں کی باتوں کا زیادہ خیال ہے، فلانا کی کہے گا، او کی کہے گا، اے کی کہے گا، کلام ٹوٹتا ہے تے ٹوٹے، کلام پورا ہوندا ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہوندا تا بھی کوئی مسئلہ نہیں، آدمیوں کی باتوں کا خیال۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں، متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیں، بلکہ پہلے آگے چلیں، تھوڑا سا لوکا کی انجیل نکالیں، 22واں باب، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22واں باب اور 30 آیت پڑھ دیں۔ ہاں جی، اس کو مل جائے پڑھ دیں۔ ہاں جی، بائبل مقدس کہتی ہے، لوکا لکھتا ہے کہ شیطان یہودا میں سمایا۔ یہ سما جاتا ہے پطرس کے اندر، سما کر اس نے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلوائے، اور یہاں پر لکھا ہے یہودا اسکریوتی کے اندر شیطان جو ہے وہ سما گیا، اور وہ سمایا ہوا شیطان جو ہے اس نے یہ سارا کام اس سے کروایا۔ وہ پادشاہت کی ٹیبل پر بیٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ نشاندہی بھی کی۔ کلام کہتا ہے شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا ہے، اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا، شاگردوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کس میں شمار کیا جاتا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک رہنے والے، وہ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہے، شاگرد ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ معجزات دیکھے ہیں اس نے، لنگڑوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے اس نے، 5 ہزار کو کھانا کھلایا، سب کچھ۔ اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں ان 12 کے اندر یہ ایسا شخص تھا کہ یہ خزانچی تھا، یہ اس کے پاس روپیہ پیسہ سارا جتنا بھی ہوتا تھا وہ سارا اس کے پاس ہوتا تھا، یہودا اسکریوتی کے پاس۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ یہودا، شیطان جو ہے یہودا میں سما گیا، اور جب وہ سما گیا تو اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا۔ رہتا یسوع کے ساتھ ہے، لیکن مشورے کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ کاہنوں اور سپاہیوں کے جو مخالف ہیں۔ رہتا کہاں ہے؟ یسوع کے ساتھ۔ آج بھی کلیسیا کے بہت سارے لوگ، کلیسیا جب میں کہتا ہوں تو یہ پوری ہماری کرسچن قوم کی بات میں کر رہا ہوں، ہیں یسوع کے ساتھ، کہلاتے ہیں یسوع کے ساتھ۔ اگر ان کا نام پوچھا جائے تو وہ ہے مسیحی، لیکن مسیح ان کے اندر نہیں ہے، صرف مسیح نام کے ساتھ لگا ہوا۔ سردار کاہنوں سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے، پورا پلان ان کے ساتھ جا کر بنا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے اندر سمایا ہوا۔ جب شیطان کسی انسان کے اندر سما جاتا ہے تو ایک پلان کرتا ہے، منصوبہ کرتا ہے، جس طرح اس نے پطرس کے اندر سما کر اس نے منصوبہ بنایا، خدا یسوع مسیح کو الگ لے جا کر اس کو بولا کہ یہ ایسے ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہودا اسکریوتی کے اندر سمایا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے جا کر مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح، اور وہ خوش ہوئے اور اسے روپیہ دینے کا اقرار، وہ خوش ہوئے۔ واہ جی واہ، کیا بات! ایسا بندہ تو ہمیں چاہیے تھا جو اس کے ساتھ کا ہو، ایسا شخص تو ہمیں چاہیے تھا
اگر اس کو عام لوگ دیکھیں تو وہ یسوع کا شاگرد ہے، اس کو عام لوگ دیکھیں تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کلام کہتا ہے وہ لوگ خوش ہوئے، وہ کیا ہوئے؟ خوش ہوئے کہ واہ، ایک زبردست بندہ، ایک کلام سمجھن والا بندہ، ایک خداوند یسوع مسیح دے نال رہن والا بندہ جڑا ہے او دے اندر شیطان جو ہے سمایا ہے، تو شیطان دے سارے کام کرن لی تیار ہے۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اس سے بغیر ہنگامہ کے ان کے حوالے کر دے۔ ابلیس جب سما جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو اس طرح سے چلاتا ہے، وہ اس طرح سے اس کو ہینڈل کرتا ہے کہ کس طرح سے، کیسے پلان ہوگا، کہاں پر پلان ہوگا، کس طرح سے اس کو پکڑایا جائے گا۔ لیکن اصل میں یہودا اسکریوتی خود نہیں، بلکہ اس کے اندر کون تھا؟ ابلیس، شیطان سما گیا تھا۔ ہلیلویہ۔ اور آج بھی وہ ایسے ہی کام کرتا ہے، اور ایوب کے دور میں بھی کام کرتا تھا، وہ آج بھی کرتا ہے۔ وہ باغ عدن سے شروع ہے اور جب تک یہ دنیا چل رہی ہے وہ رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ بہت ساری ادوار جو ہیں وہ اس کی حکومت ہوگی۔ ابھی تو بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے ابلیس کے جو کرندے ہیں وہ خدا نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں غاروں کے اندر۔ یہ جو ہمیں جینے نہیں دیتے، جو ہمارے اندر یا انسان کے اندر سما جاتے ہیں، یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے اس کے کرندے ہیں۔ بڑے بڑے جو باس ہیں نا شیطان کے، وہ تو کلام فرماتا ہے ان کو خدا نے غاروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ تے وہ چھڑ دے نا خدا تے ساڈی تے جڑی ہونی ہے ماڑے ماڑے ابلیس نے، انہوں نے وقت پایا لوگوں نے، تو جے وہ کتے چھوڑ جان تو کی حالت بنے۔ یہ سب کچھ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں، کیوں سنا رہا ہوں؟ کہ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام پڑھتے ہوئے بھی ابلیس ہمارے پاس آ سکتا ہے، وہ سما سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو پہچان کر اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو، اور وہ ارادہ جو خدا کا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مصلوب ہو، صلیب پر چڑھایا جائے، دکھ اٹھائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ نجات کا کام اگر وہ نہ کرتا تو آج ہم اتنے فخر سے اپنے آپ کو نجات یافتہ یا اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ خوشی جو آنے والے دنوں میں آپ ایسٹر کے دنوں میں منانے والے ہیں، کبھی بھی ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ابلیس کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں کامیاب ہو گیا تو آنے والی ساری نسلیں جو ہیں وہ ان سے میں پوری خوشی کو جیت لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ پطرس نہیں، اس کے اندر ابلیس، وہ آنے والی خوشیوں کو چھیننا چاہتا ہے، وہ آنے والے پلان اور منصوبوں کو جانتا ہے، وہ ان کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے انہی میسیجز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی برکتوں کو سیو کرنا۔ کس طرح سیو کریں گے؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کوئی ڈسٹرائے کرنے آ رہا ہے، کوئی تباہی مچانے آ رہا ہے، کوئی خلاف ایسی بات کرنے آ رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ سیو کر پائیں گے، اور یہ ساری اس کی پہچان ہے۔ آئے متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، سب کہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو خداوند یسوع مسیح تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس تھوڑی دیر ہی پہلے جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے یوحنا سے، تو اس وقت یہ آسمان سے یہ آواز بھی آئی تھی، اوپر آسمان سے یہ آواز آئی، دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ صرف بیٹا نہیں، کیسا بیٹا ہے؟ پیارا بیٹا، جس سے میں خوش ہوں۔ یہ آواز بھی آئی ہے، اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو خدا کا پیارا بیٹا آتا نہیں، خدا باپ کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ شیطان خدا کے سامنے جا کر ایوب کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تو ایسا کرتے، اگر تو سارا مال و دولت اور سب کچھ اس سے لے لے تو وہ تیری تحقیر کرے گا،
جب اس میں کامیاب نہیں ہوا تو دوسری دفعہ جا کر کہتا ہے اگر تو اس کو بدن کو نقصان پہنچائے، اگر وہ زخمی ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، اگر وہ اس قدر لاچار ہو جائے تو وہ تیری تحقیر کرے گا۔ لیکن کلام کہتا ہے ایوب صحیح پکا شخص تھا، اس نے کہا نہیں، وہ کلام کہتا ہے وہ اپنی راستی پر قائم رہا۔ وہاں پر بھی یہی کر رہا تھا، یہاں پر بھی یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس نے مسیح یسوع کو نہیں چھوڑا تو آج جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو کیسے چھوڑے گا؟ دیکھیں وہ مس کر دیتا ہے، کلام کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اس نے پیارا ہٹا دیا، بیٹا شامل کر دیا۔ اس نے کہا اگر تو خدا کا، اگر لفظ جب آتا ہے یہ شک ہے، اگر لفظ کیا ہے؟ شک۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اگر شک ڈال دیا کہ اگر خدا جو کہہ رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے تو خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اگر تو کہے گا تو یہ ہو سکتا ہے، اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو۔ لیکن کلام کہتا ہے، اس نے جواب میں کہا، یعنی خدا یسوع مسیح نے جواب میں کہا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ تم ان روٹیاں دے چکر چپا رہے ہیں، روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی کلام۔ خدا نے کہا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ جو خدا کے منہ سے نکلتی بات ہے وہ روٹی سے کہیں بڑھ کر۔ ہاللیلویہ۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا، ہارا نہیں، وہ یہاں پر فیل ہو گیا وہ، اور ہیکل کے کنکرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا، پھر اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ کیا لکھا ہے آگے؟ کیونکہ لکھا ہے۔ اچھا، پہلے اس نے جب اٹیک کیا ہے تو اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا، اس نے کہا پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے۔ اس نے کہا اوکے، یہ شخص جو ہے یہ لکھے ہوئے کو مانتا ہے تو یہ اس طرح سے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ایک کام کرتا ہوں اس میں لکھا ہوا کچھ دکھاتا ہوں۔ اگلے اٹیمپٹ پر، اگلی کوشش میں اس نے سب سے پہلے یہ بار کرایا کیا؟ اگر تو خدا کا بیٹا تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے لکھے ہوئے کی بات کی، اس نے لکھا ہوا رکھ دیا۔ اس نے کہا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ وہ تیری بابت، اس نے کہا زبور کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ تیری بابت ہی تو لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تیرے بارے میں تو یہ لکھا ہے، تو لکھے ہوئے کی بات کرتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، لکھے ہوئے پہ آ جاتے ہیں، تو اس یہاں سے چھلانگ لگا دے، پھر لکھا ہوا پورا ہو جائے گا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے، صرف لکھا نہیں ہے، آدھا ادھورا نہیں لکھا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس نے کہا تو مجھے ایک زبور کا ریفرنس دے کر یہ بتا رہا میں چھلانگ لگا دوں؟ تو صرف ایک ہی آیت کو، ایک ہی پہلو کو سامنے رکھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے۔ خدا نے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ میں تجھے سنبھالوں گا، وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ ہاں اچانک، ہاں آپ کو پتا نہیں ہے، مصیبت میں پڑ گئے، پریشانی میں ہے، اور جان بوجھ کے کہ نہیں مینوں خدا کٹے گا، میں کوئی گل نہیں، چھال مار دینا، تو کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی۔ اوکے، لکھے ہوئے پہ نہیں آ رہا، بغیر لکھے ہوئے پہ نہیں مان رہا، اب اس کو کچھ دکھاتا ہوں، اب اس کو کیا کرتا ہوں؟ دکھاتا ہوں، دکھاوے میں پھنساتا ہوں۔ آج کا مسیح دکھاوے میں پھنسا ہوا، میں کر لواں، میں وہ کر لواں، انہیں ہے کیتا سی میں بھی ہے کرنا، دکھاوا۔ کہتا ہے اس نے اس کو دکھایا کچھ، کیا دکھایا؟ شان و شوکت، دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، آفر کی اسے۔ آج بھی ابلیس جو ہے وہ مختلف طرح سے آفر کرتا ہے انسان کو، وہ دکھاتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ دکھا سکتا ہے۔
آپ کے رشتہ دار کے ذریعے سے دکھا سکتا ہے, محلےداروں کے ذریعے سے دکھا سکتا ہے, فون کے ذریعے سے دکھا سکتا ہے, کسی بھی ذریعے سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو اس ٹارگٹ سے ہٹا سکتا ہے. کہتا ہے اس نے اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے. کیا کرے؟ کیا کرے؟ اے سارا کچھ میں تینوں دے داں گا اگر تو مینوں سجدہ کرے. یہ سجدے کا بھوکا ہے, کیونکہ شروع سے اس کا ایم ہی یہی ہے. یہ سجدے کا بھوکا ہے اور سجدوں کے خلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں, یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مطابق چلیں, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت کی جائے اور لوگ میرے مطابق چلیں. کلام کہتا ہے خدا نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو بنایا تاکہ میری کیا کریں؟ عبادت کریں. زبور کے اندر ہم نے پڑھا تھا, اس نے کہا یہ میرے لوگ میری چراگاہ کی بیڑے ہیں, یہ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. یہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, یعنی ہم ہیں خدا کے لیکن یہ ہم پر نظر رکھ کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کو سجدہ کریں. اور آج کا مسیحی اس کے اندر کہیں نہ کہیں پھنس چکا ہے. وہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے میں عبادت چھوڑ دوں گا لیکن اوور ٹائم نہیں چھاڑ سکتا. میں عبادت چھوڑ دوں گا لیکن یہ شان و شوکت میں نہیں چھوڑ سکتا. اس نے یہی تو آفر کیا تھا کہ مجھے کیا کر؟ سجدہ کر. کہن کے نڑیا ہے خداوند یسوع مسیح نو کہہ رہے ہیں تو مسیحی کے تو پیچھے نے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو. کی کر؟ اے شیطان دور ہو. اے شیطان دور ہو. لیکن ساڑھے لوگ کہندے نے روپیہ پیسہ بھی تے خدا بول رہی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کام کرنا بھی تو عبادت. نہیں, کام کرنا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ کے جو نوٹ ہیں اس کے اوپر ضرور لکھا ہوا ہے رزق حلال عبادت, رزق حلال عبادت, وہ ان کا کنسیپٹ ہے. لیکن عبادت عبادت ہے اور کام کام ہے. خداوند نے جب دنیا کو بنایا تو اس نے صاف بتایا کہ 6 دن کیا کرو؟ کام کرو, لیکن 7ویں دن کی کرو؟ عبادت کرو. ٹھیک ہے, وہ عبادت کا دن ہے. اگر اس نے یہ اس کا کنسیپٹ ہوتا تو وہ کبھی 7ویں دن, کبھی عبادت کا ایک دن نہ ٹھہراتا. لیکن یہاں پر ابلیس کو کہا گیا, یسوع نے اس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند. پڑھ دے بھائی 10ویں آیت. یسوع نے اس سے کہا, یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو. اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کرنا؟ سجدہ کر. سب کہیں کیا کر؟ سجدہ کر. کس کو سجدہ کر؟ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی صرف اسی کی عبادت کر. ابلیس نے عبادت کا کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ عبادت کا بھوکا ہے. یہ کہتا ہے میری عبادت ہو. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا. ایسے جاتا ہے, یہ نہیں جائے گا. اگر آپ اس کی باتیں مانتے رہیں گے تو یہ نہیں جائے گا. وہ رہے گا, وہ سمایا رہے گا, وہ اندر رہے گا, وہ خیالوں میں رہے گا, وہ گھر کے اندر رہے گا. اور جو ہوتا ہے پھر اس کی حکمرانی ہوتی ہے. جو ہوتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے. جب وہ ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے چلائے گا. وہ آپ کو الفاظ دے گا, وہ آپ کو کام بتائے گا, وہ آپ کو آئیڈیا بتائے گا, وہ آپ کو پلان بتائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے, اس کا کلام ہے اور آپ کو پتا ہے لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, تو آپ ڈینائی کرتے جائیں گے, ڈینائی کرتے جائیں گے, ڈینائی کرتے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا. مار نہیں گیا, چلا گیا. فرسٹ ٹائم یہاں پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. اس کے بعد پھر پترس کے اندر جا کر آیا. جب پترس خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس کے ہتھے نہیں چڑھے,
तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, अब ये तो मेरे किसी काबू नहीं आ रहा है, इसके साथ वाले को पकड़ते हैं। इसका खास बंदा पतरस है, वो बड़ा जज्बाती है, वो बड़ा दिलेर है, वो खुदावंद यीशु मसीह को कह देता है फौरन से, खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाता है फौरन से, उसको इस्तेमाल करते हैं और वहां जाकर पतरस के अंदर समा गया, पतरस के अंदर चला गया और पतरस के अंदर जाकर उसने अटैक करने की कोशिश की। लेकिन कलाम कहता है वहां पर भी यही बात दोहराई गई कि है शैतान दूर हो, यहां पर भी यही कहा गया है शैतान दूर हो। कलाम कहता है तब इब्लीस उसके पास से चला गया। तो फिर क्या हुआ? और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। सब कहेंगे हालेलुया। फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, लेकिन कब? जब इब्लीस चला गया। अगर इब्लीस है तो फिर फरिश्ते दूर हैं, और अगर फरिश्ते हैं तो फिर इब्लीस दूर है। अब इंसान के अपने हाथ में है कि वो किससे खिदमत लेना चाहता है। इब्लीस भी खिदमत करता है। और जो बीमारी की आनंद ने अयूब के घर में जब था तो क्या कर रहा था? वो खिदमत ही तो करम दिया थी। उसके बच्चों को मार रहा था खिदमत, उसके बच्चों को बीमारी दे रहा था खिदमत, उसका मालो मता खत्म कर रहा था खिदमत। और आज जो है कलीसिया के अंदर, नौजवानों के अंदर, मसीही कौम के अंदर जो है ये इब्लीस भरमार पड़ी है उसकी खिदमत की। वो खिदमत कर रहा है दबा के और मौत की तरफ लेकर जा रहा है। उस प्लान से हट गए हैं लोग, उस फोकस से हट गए हैं जो कलाम कहता है, या खुदावंद यीशु मसीह ने उस टारगेट को हमारे सामने रखा था। कलाम में लिखा है तब इब्लीस उसके पास से चला गया, मर नहीं गया, चला गया, सिर्फ चला गया। फिर मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में जाकर फिर हमें नजर आता है। कहां नजर आता है? वो नजर आया फिर यहूदा के अंदर दोबारा से, वो नजर आया दोबारा से किसके अंदर? पतरस के अंदर काम करता हुआ नजर आया। वो नजर आया खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दौरान बथेरे लोगों के अंदर बदरुएं थी, वो इब्लीस ही तो था। वो आता रहा, अटैक करता रहा, सामने आता रहा, खिदमत में रुकावटें डालता रहा, उसके अपने ही भाइयों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इब्लीस को एक जबरदस्त शिकस्त देकर गए हैं। और ये एक मैसेज है, एक नमूना है, एक हमारे लिए हौसला अफजाई है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये बात शुरू हुई थी यकूब के खत में से, 4 बाब 7वीं आयत के पास खुदा के ताबे हो जाओ। जब तक हम ताबेदारी में नहीं आएंगे तब तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और कलाम में लिखा अब वो तुमसे भाग जाएगा, तब वो भागेगा। यहाँ पर अगर ताबेदारी की बात ना होती वो कभी ना भागता। अगर ताबेदारी की बात ना होती तो कभी खुदावंद यीशु मसीह को देख ना सकते। खुदावंद यीशु मसीह की आंखें खुली थी। आज भी जो कलाम को पढ़ते हैं उनकी आंखें खुली हैं, जो कलाम को सुनते हैं उनकी आंखें खुली हैं, जो चर्च जाते हैं उनकी आंखें खुली हैं, जो मुकम्मल तौर पर खुदा को अपने आप को दे चुके हैं उनकी आंखें खुली हैं। वो इब्लीस को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, और इब्लीस जो है वो चला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा से नहीं आएगा, वो आएगा, वो दोबारा से मौका ढूंढेगा। जब आप कमजोर होंगे, जब आप किसी न किसी तरह से किसी जगह पर कमजोर हो रहे होंगे, उस वक्त वो फौरन से आएगा और वो अपनी ड्यूटी को निभाने की कोशिश करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करें। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। अगला 1 मिनट आपके लिए है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, हालेलुया। खुदावंद तेरा फजल, खुदावंद खुदा इन जिंदगियों में काम करे, इन सोचों में काम करे। खुदावंद तेरी कुदरत काम करती और चलती फिरती नजर आए। शाबाश, सोचें इस बात पर। और ये आपके लिए कलाम है, सिर्फ आपके लिए। इसको अपने तौर पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी। इसको ऐसा नहीं करना कि घर जाकर आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब वो आपके अंदर है, क्योंकि कलाम सुनाने का मकसद आपके घर में लड़ाई डालना नहीं, बल्कि आपको बरकत देना है, आपको अलर्ट करना है, आपको खुद समझ जाना है इस बात, और अपने आप पर काबू रखना है। अपने आप से ये साबित करना है कि मैं इस कलाम को समझ गया हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। आए शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए और इस कलाम को अपने साथ लेकर जाएं। शाबाश, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।